اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. جو کریم ابن کریم ہے، جو امام ابن امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے. امام عالی مقام، جگر گوش رسول، نواس رسول، نور نظر علی، جگر گوش بطول، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچیری بھائی امام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے امام حسین حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو ان کے بارے میں مشکات شریف مشکات المصابیح میں خطیب تبریزی نے ایک روایت لائی ہے جو باب مناقب اہل بیت کی 3 فصل میں آ جاتی ہے. اس باب کی حدیث نمبر 46 ہے کہ ام فضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا. حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ کیا دیکھا؟ تو بالآخر ام فضل رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم سے ایک حصہ لیا گیا اور میری گود میں رکھا گیا. آپ کے مبارک جسم اطہر سے ایک حصہ کاٹا گیا، میری گود میں رکھا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈراؤنا خواب نہیں، اچھا خواب ہے. ان قریب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا. ام فضل فرماتی ہیں کہ اس کے بعد امام حسین پیدا ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں اور میری گود میں دیے گئے. امام حسین کا نام حسین حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ان کے القاب بہت سے ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ان کے القاب میں سید الشباب اہل جنہ اور ریحانۃ الرسول یعنی جنتی پھول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت بے حد محبت تھی، بلکہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے محبت والے سے تو بھی محبت کر. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی بہت سی کی گئی تھی، ان کے فضائل و مناقب بیان کر رکھے تھے. امام حسین کا احترام بڑے بڑے صحابہ بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بیٹے بھی تھے. کیونکہ ایک حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام علی سے کرم اللہ وجہہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو اولاد ہے وہ تمہاری نسل سے پیدا ہوں گے، یعنی تمہارے سے پیدا ہوں گے آگے. اسی لیے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی غالباً ایک حدیث شریف ہے غالباً کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر باپ کی جو اولاد ہوتی ہے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن جو ہماری نسل ہوگی ہماری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے چلے گی. اسی لیے امام حسین امام حسن ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بھی قرار دیا جاتا ہے، اور اہل بیت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بھی قرار دیا جاتا ہے. حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی بہت بہترین تربیت فرمائی اور ان کو لاڑ پیار سے پالا. بالآخر ان کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ان سے کے ساتھ حالانکہ عمر میں ان سے زیادہ تھے لیکن پھر بھی ان سے پیار کرتے تھے. جیسا کہ مشکات شریف میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نماز عصر پڑھ کر آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے تھے، پھر امام علی بھی آگے تھے. تو امام حسن یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بیٹے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امام حسن کو اٹھایا اور اپنے مبارک کندھوں پر بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا کہ قسم خدا کی تم حضرت امام علی ان کے مشابہ نہیں ہو بلکہ میرے آقا حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو. تو راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر امام علی نے خوشی سے مسکرایا. یعنی آپ خود دیکھیے کہ خلیفہ اول افضل البشر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام حسن کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا رہے ہیں، ان سے کتنا لاڑ پیار کر رہے ہیں. اور ایسا ہی رتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا احترام کرتے تھے امام حسن و حسین کا.
ایسا ہی بڑے بڑے صحابہ بھی ان کا ادب و احترام کرتے تھے. لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثر صحابہ کی وفات ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کچھ نام کے مسلمان ایسے بھی آئے جن کے لالچ، جن کی تعصب، جن کے حسد، جن کی نفرت کا شکار امام علی بھی ہوئے، امام حسین، حضرت سیدنا حسین بھی ہوئے، یہ امام عالی مقام امام حسین بھی ہوئے کربلا میں، امام حسن بھی شہید کر دیے گئے، بلکہ عمر فاروق اعظم بھی شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید کر دیے گئے، اس کے بعد امام علی بھی شہید کر دیے گئے، پھر امام حسن بھی شہید کر دیے گئے اور امام حسین بھی